अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज प्रोग्राम आपकी बात के फ्रेम पर आपको ये लहराता हुआ पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा होगा। शायद महसूस आपको ये होगा कि आज शायद 14 अगस्त है या 23 मार्च है या 6 सितंबर है, लेकिन आज ऐसी कोई तारीख नहीं है। आज तारीख है 18 जुलाई सन 2012। आज से ठीक एक साल पहले प्रोग्राम आपकी बात में हम यहाँ पर हाजिर हुए थे, जबकि इस इलाके के हालात बहुत ख़राब थे। इस इलाके का नामी है शेर शाह कॉलोनी, और हमने प्रोग्राम किया था शेर शाह कॉलोनी से। रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा था, लोग कत्ल हो रहे थे, लाशें मिल रही थीं, फायरिंग का तबादला हो रहा था। किसी को ये खबर नहीं थी कि किस लिए वो मारा जा रहा है। शायद मारने वाले को ये नहीं मालूम होगा वो क्यों मारा जा रहा है। लेकिन हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई, उसके बाद टन्स ऑफ ईमेल्स आई और उस पर लिखा हुआ था कि शेर शाह अमन इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद ने जन्म लिया इस इलाके में, जिसमें तमाम सियासी मजहबी लिसानी पार्टी शामिल थी। और एक बरस गुजरने के बाद आज भी वो इत्तेहाद बखैर खूबी काम कर रहा है। मैंने जब आके यहाँ पे तफसीलात पूछनी चाहिए तो मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि बैनर्स पर लिखी हुई है, स्ट्रीट क्राइम्स, हवाई फायरिंग, लोगों का बिल्कुल बेतहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी गुजारने का सलीका। क्योंकि हमारे पास जो पुलिस इंतज़ामिया है वो इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी, ज़रा आइए और इन तमाम लीडरान के साथ बैठकर और इस तमाम आवाम के साथ कि जो शायद अमन के लिए जिद्दोजहद करना चाहती है, बात कीजिए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का यकीन दिलाइए। लेकिन हमारे पास कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है। आई सैल्यूट टू माई पुलिस। हो सकता है पुलिस इस सैल्यूट के बाद नेक्स्ट टाइम आने की ज़रूर ज़हमत करे। हाँ, सिस्टम्स चेंज होते हैं तो तकरूरियाँ होती हैं तो अपनी अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल आप अपनी अपनी ड्यूटी संभाल चुके होंगे। लेकिन शेर शाह कॉलोनी के रहने वाले लोगों को आज आपकी बेहद ज़रूरत है। 50% क्राइम इन लोगों ने खुद अपनी मदद आपके ज़रिए से कम किया, और 50% जो बाकी था वो ये चाहते थे कि पुलिस से कम करवा लें, लेकिन इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको उन तमाम लोगों के नाम एक मरतबा फिर सुना देना चाहता हूँ कि जो गुज़िश्ता एक बरस से यहाँ पर काम कर रहे हैं और 18 जुलाई को उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, जिसका सेहरा जाता है जनाब नज़ीर अहमद साहब को। नज़ीर अहमद साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें एक मरतबा फिर ज़हमत दी। आपसे बात होगी, लेकिन आप एक सेंटेंस कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शेर शाह अमन इत्तेहाद की तरफ से, शेर शाह के मुअज़्ज़िन की तरफ से समर टीवी को खुशामदीद कहते हैं कि शेर शाह के मजलूम अवाम की दादरसी के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपकी ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आज आप फूल बरसा रहे हैं इस मीडिया पे। हमने तो न जाने कितनी बातें सुन रखी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी न किसी सियासी पार्टी से अटैच्ड हैं। आज किसी भी सियासी पार्टी का झंडा इनके हाथ में नहीं है। अगर झंडा है तो सिर्फ पाकिस्तान का झंडा है, और ये पाकिस्तान का झंडा इस बात की अलामत है, ये पाकिस्तान का परचम इस बात का सबूत है कि वाकई पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में और स्पेशली शेर शाह के इलाके में रहने वाले लोग अमन चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है ना मोहम्मद अली कुरैशी साहब, अच्छा सलीम खान साहब मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के हैं। मौजूद है मोहम्मद अली कुरैशी साहब, इनका ताल्लुक़ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। मौजूद हैं परवेज़ खान साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अयाज आफरीदी साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अजीज़ुर रहमान साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है। और इमरान कादरी साहब मौजूद हैं, सुन्नी तहरीक के लिए काम करते हैं। फजल हकीम साहब अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम करते हैं। अब्दुर रहीम इनकलाबी पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी के साथ काम करते हैं। और अयाज महमूद एल्डर महमूद शहबाज साहब हैं, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस के रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। ये तमाम हज़रात तो मौजूद हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद है, अगर कैमरा उनको दिखा सके मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। हफीज़ साहब, आप केबल ऑपरेटर हैं, इन्होंने भी वो काम किए हैं कि जो शायद केबल की मदद से अमन के लिए काम किया जा सकता है। ये तमाम लोग मौजूद हैं, और मौजूद है वो अवाम यहाँ की जिसने बे इंतहा खिदमात अंजाम देने के बाद आज देखा वो रंग कि जो इन तमाम लीडरों ने इस पूरे इलाके पर बरसाया, यानी कि इत्तेहाद का रंग। बात का आगाज़ किया जाएगा। ये मुझे बताएं नज़ीर साहब
کہ ایک برس میں کیا کیا دشواریاں آئیں، پولیس نے کتنا تعاون کیا، سیکیورٹی ایجنسیز نے کتنا تعاون کیا، اور یہ تمام پارٹیز کے رہنما جو موجود ہیں انہوں نے کیا واقعی میں تعاون کیا یا صرف میڈل پہننے کے لیے آپ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے شہنشاہ کی سطح پہ اتحاد و محبت و بھائی چارے کی فضا قائم رکھی ہوئی ہے، لیکن متعلقہ شہنشاہ تانے کے پولیس کے اہلکار مکمل طور پر ہمارے سے تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے طور پہ یہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ روکا ہوا ہے۔ ہمیں جو اسٹریٹ کرائم کا مسائل ہے اس سے ہمیں دو چار ہمارے کافی ساتھی شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، لیکن شہنشاہ پولیس کے اہلکار ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اچھا، میں یہاں سے ووٹ کاؤنٹ بھی لے لیتا ہوں، یہاں پہ جو موجود کیا واقعی شہنشاہ پولیس کام نہیں کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں کر رہی؟ یہ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یقین کیجئے کہ ہم آواز ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ موجود ہیں سلیم خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی۔ شیرشاہ کے حوالے سے جو شیرشاہ کے عوام نے جو تعاون کیا ہے اس امن اتحاد کے لیے، میں بولتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے مثال ہے، اور پولیس نے جو غیر تعاون کا مظاہرہ کیا یہ بھی پورے پاکستان کے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ آپ اپنے علاقے کے ڈی آئی جی صاحب سے یا آئی جی صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر کئی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے کہ جن سے موٹر سائیکل چھینے گئے، دن دیہاڑے پیسے چھینے جاتے ہیں، اور ہم افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اسٹریٹ کرائم کے لیے، اور ہم افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی بھی تعاون نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کام حکومت عوامی نیشنل پارٹی کا آپ نے موقف سنا، جو کہ اس امن اتحاد کے رکن ہیں۔ بات کی جائے گی محمد علی قریشی صاحب سے، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اتنا بھرپور کام دیکھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم اس میں مکمل تعاون کر رہے ہیں اپنا متحدہ قومی موومنٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کو پولیس کا تعاون رہا تو ہم مکمل طور پر۔ آپ بھی ذرا دیکھیں، آپ تو کولیشن پارٹنر بھی، ذرا پولیس کے لیے ایک مرتبہ کہہ دیجئے نا۔ میں پولیس کی پرزور مذمت کروں گا اس سلسلے کے اندر کہ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما پولیس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، صرف اور صرف اتحاد کے لیے، امن کے لیے۔ یہ تمام گہوارہ جو سجایا گیا ہے اس کی خاطر یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پولیس آ کر ان تمام واقعات کا قلع قمع کرے، ان فائرنگز کو روکے جو انسان کی جان لے لیتی ہیں بغیر کسی جرم کے۔ موجود ہے پرویز خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق۔ پرویز صاحب، جھنڈا پاکستان کا آپ نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ جی صاحب، یہی کام اب ہم چل رہے ہیں، ذرا سر کر لیجیے گا جی۔ چل رہے ہیں مقصد احتیاط سے، اور یہ انتظامیہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکمران جماعت ہے۔ جی ہاں، حکمران جماعت کے ایک رہنما ہیں آپ پرویز صاحب، اپنی پولیس انتظامیہ سے اور حکومت سے کیا کہنا بس چاہیں گے؟ انتظامیہ کم ہے یہاں پہ تھانے میں، انتظامیہ دی جائے ہمارے کو، پولیس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ نفری بڑھا دی جائے؟ جی بڑھائی دی جائے، اور گشت پہ کیا نام ہے جو نا گشت بڑھایا جائے جی ہاں، تاکہ کرائم سے کنٹرول ہو۔ جی ہاں۔ محمد ایاز آفریدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق۔ آفریدی صاحب فرمائیے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے بولا کہ ہم، یعنی آپ کو کسی نے بولا ہوگا کہ 50% ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہم اپنے ان مقاصد میں 80% 80% کامیاب ہوئے۔ کیا واقعی میں 80% کامیابی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں پھر یار، اور بہت بڑا اپلاز ہونا چاہیے ایاز صاحب کے لیے، اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ 80% کامیابی، 80% ہماری کامیابی ہے، ہمارے شیرشاہ امن اتحاد کی، اور بقیہ جو کامیابی نہیں ہے 20% وہ پولیس کی طرف سے ہے۔ ہم بالکل اس پہ یعنی سختی سے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس کوئی وہ نہیں دے رہی ہے۔ پولیس کو کام کرنا چاہیے، بالکل پولیس کو کام کرنا چاہیے، ہر صورت پولیس کو کام کرنا چاہیے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے۔ عزیز الرحمان صاحب جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ ان تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں صرف اور صرف پاکستان کا پرچم اٹھا رکھا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہونا چاہیے۔ جناب، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح امن شیرشاہ میں قائم ہوا ہے پورا پاکستان میں قائم ہو۔ جتنا کام امن اتحاد انہوں نے کیا، اگر پولیس مطلب ہے کہ ان کے مقابلے میں اگر کام کرنا چاہے تو انشاءاللہ جو شیرشاہ کیا پورا پاکستان میں امن جو قائم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا قائم؟ بتائیے، ہو جائے گا؟ سر یہ آپ کی بات پہ سب کے سب یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا۔ صورتحال کہاں جائے گی، کہاں نہیں جائے گی، اس کا فیصلہ یقیناً وقت کرے گا، لیکن ایک برس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ عمران قادری صاحب سنی تحریک سے آپ کا تعلق ہے۔ سر، شیرشاہ امن اتحاد نے تمام اپنے جتنے بھی دوست ہمارے گلشن کی طرح یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، گلدستے کی طرح،
اس کو گلشن بنانے کے لیے ہم تمام امن اتحاد کے لوگ مصروف عمل ہیں. لیکن میں اسٹریٹ کرائم کی آپ کو مین وجہ بتاتا چلوں کہ شیر شاہ کباڑی بازار ایشیا کی اولڈ مارکیٹ میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے. لیکن یہاں اسٹریٹ کرائم کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے شیر شاہ کی آبادی 4 لاکھ ہے اور یہاں تھانے کی نفری 30 سے 40 ہے, جو بہت ہی کم ہے. اور یہاں پہ موبائل ہے صرف 2, وہ بھی جو دھکے سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, جس کی کرائم کی اصل وجہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ اچھی والی موبائلز کس کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ اپنا پروٹوکول کے لیے, افسران کے لیے. تالیاں پروٹوکول کے لیے, آفیسرز کے لیے. اچھی والی موبائلز آفیسرز کے لیے ہوتی ہیں. فضل حکیم صاحب, اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اس اتحاد کے بارے میں؟ اس امن اتحاد نے آج کیا اچیو کر لیا 1 برس گزرنے کے بعد؟ میں بالخصوص امن اتحاد کے بانی جناب نذیر احمد خان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اتنے پرفتم اور اتنے انکٹن دور کے اندر ایک ایسی تحریک چلائی انہوں نے. میں ان کو زبردست خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لہٰذا میں آپ کی توجہ ایک شخص کی طرف دلانا چاہتا ہوں. تو آج بھی میں اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. یہ ہمارے سامنے پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے چھوٹے بھائی ہے. ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں کہ ایک وقت میں 2 مرڈر ہوئے ہیں, ایک ان بچے کا اور ایک اس کی ماں کا. آج بھی بے سر و سامانی کی حالت میں اس کی ماں کی آنکھوں میں آج بھی آنسو بہہ رہے ہیں. اور وہ بہتے ہوئے آنسو ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کہہ رہے ہیں مکرم پہ اس بچوں کو چھوڑا تھا, کیا ہوا؟ جہاں تک بچے کے قتل میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. تو آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں ڈی آئی جی اور آئی جی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم کو بے سر و سامانی کی حالت میں نہ چھوڑیں, بے سر و سامانی کی حالت میں نہ چھوڑیں. جہاں ہم اس چیز کی ہم اپنی غفلت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, وہاں ایس ایچ او کو بھی کم از کم اپنی غفلت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. فضل حکیم صاحب